يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 شعبان 1421 ہجری مطابق 2 نومبر سن 2000 عیسوی مکتب توعیت الجالیات الروضہ ریاض کے زیر اہتمام یہ جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس اجتماع میں میری تقریر کا موضوع ہے رسولوں کی بعثت کا مقصد، رسولوں کی آمد کا مقصد. ہمارے اخوان نے صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کا اعلان کیا ہے، جبکہ میرا موضوع یہ ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد شاید پڑھنے میں لکھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے. انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، کیوں آئے، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، اور آئے تو کیا لے کر کے آئے، یہ اور اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ حضرات سے ملاقات کا یہ وقت اور یہ گھڑی اس کی نصیب فرمائی. اسی طرح سے میں الروضہ اسلامک سینٹر کے مدیر، متعاونین اور عاملین حضرات کا بےحد ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص اپنے فاضل دوست محسن برادرم فرقان صاحب حفظہ اللہ، ان کا بھی بےحد ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا. اللہ رب العزت سے آئیے مل جل کر دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. ٹوٹے پھوٹے کلمات جو کہیں اور سنیں، اللہ اسے قبولیت کا شرف، اس میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اسے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو، اختلاف، افتراق، انشقاق نہ پیدا کرو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے، کوئی بھی قوم ایسی باقی نہیں ہے جس میں ہم نے رسولوں کو مبعوث نہ فرمایا ہو، بھیجا نہ ہو، اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی بات بتلائی ہے کہ جا کر کے لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ کی عبادت کریں وہ، اور رسولوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرو،
اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار کرو، سب سے پرہیز کرو، سب سے اجتناب کرو۔ تیسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، ہم نے جس رسول کو بھی اپنا پیغام دے کر کے جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے، ہم نے اس کو یہی وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میرے، تو صرف میری ہی عبادت و بندگی کرو۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کا وشواس کرنا، ان کے اوپر یقین رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے۔ جس طرح ایک رسول کا انکار کرنا جس طرح ایک رسول کا انکار ہے، اسی طرح تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اگر کسی نے ایک رسول کا انکار کیا تو تمام رسولوں کا گویا اس نے انکار کیا۔ انبیاء اور رسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت ہی معزز اور نہایت ہی محترم مخلوق ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہم انسانوں کے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ عز و جل نے ہم ہی انسانوں میں سے بنایا ہے، ہمیں انسانوں میں سے انہیں چنا ہے، منتخب فرمایا ہے اپنے پیغام کے لیے۔ وہ ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی مٹی ہی سے بنائے گئے تھے، وہ بھی آدم کی اولاد میں سے تھے، وہ کوئی تیسری دوسری مخلوق نہیں تھے۔ کیوں؟ دنیا میں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف اور سب سے معزز اور محترم مقام جس مخلوق کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ انسان ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان مقدس اور محترم اور مکرم لوگوں ہی میں سے اپنے لیے رسولوں کو منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان تو ہیں لیکن وہ اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ اور منتخب اور چنیدہ بندے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العزت فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے، اسی طرح سے انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جس طرح انسانوں میں رسول ہوتے ہیں اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے تمام فرشتوں میں منتخب فرمایا، اور وہ اس ایک کام کے لیے، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی رسولوں تک پہنچائیں۔ اور رسولوں میں سے بہت سارے لوگوں کو، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب فرمایا جو اللہ کے رسول بنے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا انہوں نے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے بہت سے رسولوں نبیوں کا قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہم نے بنائے ہیں، ہم نے منتخب کیے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے تمام دنیا کے اوپر مقام، اور تمام عالم میں ہم نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ انسان ضرور ہیں مگر انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ہم میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 86 اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اللہ یصطفی والی، وہ سورہ حج آیت نمبر 75۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ سفیر الہی ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے سفیر ہوتے ہیں، پیغامبر ہوتے ہیں، جو اللہ عز و جل کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو امانتیں انہیں سونپتا ہے، ان امانتوں کو اور ان ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو انہیں سونپی جاتی ہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اسے نہایت ہی اچھے ڈھنگ سے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام سونپا ہے وہ کام وہ بخوبی انجام دیتے ہیں۔ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ وظیفے ہیں، ان کے اوپر کچھ اللہ رب العزت نے کام سونپے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں، وہ کام کیا ہیں؟ آئیے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں جو رسولوں کو دی گئیں۔ اور یہ تمام سب چیزیں، ذمہ داریاں، ان کے وظائف، ان کے اعمال، ان کے کارنامے سننے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے
کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان مقدس رسولوں کے نقش قدم پر چلیں، اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی اور اسے اچھے ڈھنگ سے جو اپنی امت تک پہنچایا ہے، اس ذمہ داری کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر دنیا تک اور قیامت تک اس کو پہنچاتے رہیں، اسے لوگوں کو یاد دلاتے رہیں۔ وہ پیمان، وہ عہد و وفا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہم تک دی ہیں اور ہم سے لی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے نائب بنیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے نائب بن کر، اللہ کے نبی کے اس علم کا وارث بن کر ہم دنیا تک اس وراثت کو جو اللہ رب العزت سے، اللہ کے نبی سے ہمیں یہ ملی ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک اسی طرح سے پہنچاتے رہیں جس طرح سے انہوں نے اللہ سے حاصل کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو نبیوں کے اوپر سونپی گئی، نبیوں کو دی گئی، وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے پیغام کو کھلم کھلا طور پر لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بھی بات، جو بھی وحی، جو بھی پیغام اللہ رب العزت رسولوں کو دے، ان رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ کے پاس جو وحی کی جا رہی ہے، جو بات آپ کو دی جا رہی ہے، جو چیز اتاری جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اسے لوگوں تک پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی دعوت لوگوں کو دیجئے۔ اگر آپ نے یہ دعوت نہ دی، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالتہ، تو گویا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا اللہ کے پیغام کو آپ نے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری رسولوں کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت جو نازل فرماتا، جو انہیں حکم دیتا، جو انہیں بتلاتا، وہ بندوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ اس کام کو نہیں کرتے تو وہ اللہ کے دی ہوئی اس امانت میں ضرور خیانت وہ چیز ہوتی، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس پیغام کو بخوبی اور مکمل طریقے سے بلا کم و کاست کیے ہوئے، بلا کمی بیشی کیے ہوئے وہ اسے بندوں تک انہوں نے پہنچایا۔ اسی طرح سے یہ جو رب کا پیغام ان تک پہنچتا تھا، رب کے احکام جو ان تک پہنچتے تھے، اللہ کی جو وحی ان تک اترتی تھی، اس کو پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اس پیغام کو لے کر منکروں میں، کافروں میں، مشرکوں میں اور سرکش لوگوں میں، بدماشوں میں اللہ کے رسول جا جا کر کے پہنچاتے تھے۔ اس کے لیے بہادری کی ضرورت تھی، اس کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت تھی، بلند عزم اور حوصلے کی ضرورت تھی، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت تھی، اس کے لیے بے خوفی اور بے نڈری کی، ڈڈر ہونے کی اشد ضرورت تھی۔ لوگوں کی مخالفتیں، لوگوں کے طعن و تشنیع، لوگوں کے مار پیٹ، لوگوں کے گالی گلوج، ان کو برداشت کرنا پڑتا تھا، ان کے اعتقادات سے ٹکرانا، ان کے آبا و اجداد نے جو انہیں تعلیم دی تھی، جو راستے بتلائے تھے، ان غلط راہوں کو یہ کہنا کہ یہ غلط راہ ہے، یہ میں سیدھی راہ لے کر کے آیا ہوں، ان کے ڈائریکٹ ان کے خیالات کو توڑنا اور ان کے خیالات اور ان کے معتقدات کی مخالفت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ نبیوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ بلا خوف کے، بلا ڈر کے ان تمام لوگوں سے ٹکرائیں اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریں۔ وہ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں کی شجاعت اور اپنے نبیوں کی بہادری قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو اللہ کے رسالت کی تبلیغ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو رسول مقرر کیے گئے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر ڈرتے ہیں اس کائنات میں تو صرف اپنے رب اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، چنانچہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام مضحکہ اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، قتل کی سازشیں کی گئیں، لعن و طعن کیے گئے، لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی اس توحید